اکثر اس طرح کا سوال بھی آتا ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقہ کشی کی نوبت ہے، کیا اس صورت میں کسی سے سوال کر سکتا ہوں، ہاتھ پھیلا سکتا ہوں کسی کے سامنے؟ جہاں تک ہاتھ پھیلانے کا تعلق ہے کہ حاجت ہے، محتاجی ہے، بھوک ہے، تو اب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کیسا؟ تو اس کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ جب واقعتاً کھانے کو موجود نہ ہو تو پھر کھانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا جس کی واقعی فاقے تک نوبت پہنچی ہوئی ہے تو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ لوگ مختلف طریقے سے اپروچ کرتے ہیں۔ اچھا، مختلف طریقے سے جو اپروچ کرتے ہیں اس میں بھی جہاں پر بھی مدد ہو سکے وہاں مدد کرنی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مستحق لوگ ہیں، وہ مستحقوں کا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ جی، یہ بھی دیکھا گیا۔ جب بندہ مثال کے طور پہ کسی مدد کرتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ بندہ غیر مستحق تھا اور مجھ سے جھوٹ بولا ہے، تو بعد میں وہ مستحق کی مدد بھی نہیں کرتا۔ جی، تو لوگوں کا ایک ہمارے ہاں یعنی ایک معاشرے میں بنا ہوا ہے کہ بھیک مانگنا ایک پیشہ بنا ہوا ہے۔ جب بھیک مانگنا ایک پیشہ بنا ہوا ہے تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ پیشہ ور بھکاری ہے یا ضرورت مند بھکاری ہے۔ جو پیشہ ور بھکاری ہے ان کو تو دینا جائز ہی نہیں ہوتا، ان کو تو دینا جائز ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان کی مدد کرنا ہے کہ یہ بھیک ہی مانگتے رہے، لہذا ان کے ساتھ تو تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ واقعتاً حالات کی وجہ سے کوئی بندہ واقعی مجبور ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہاں تو پہلے بھکاریوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو یہ بھی اسی میں سے ہے، تو یوں مدد نہیں کرتا، تو اس پر ظلم کرنے والے یہ لوگ ہیں، تو بھکاری، ٹھیک ہے۔ لیکن ان بھکاریوں کی وجہ سے یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو یہ نیٹ ورک چلاتے ہیں، یہ سسٹم چلاتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے ظالم ہیں وہ کہ جو اس کو چلنے دیتے ہیں۔ سسٹم ہی انوالو ہے، ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ بھکاریوں کا خاتمہ کیا جائے، کہ ان کو جو ہے ان کو کام کاج پہ لگائیں، ان کو اس سے ہٹائیں۔ اگر وہ بھی اس کے اندر شامل ہے جو ہے نا وہ بھیک ہوں اور وہ بھی اس میں سے اپنی وصولی کر رہے ہو تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟